بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت و ایمان و تقوی کی بہترین حالتوں میں موجود ہوں گے انشاءاللہ کریم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کا مطالعہ کریں گے۔ چلائیں اس میں دیکھتے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بیان کر رہے ہیں۔ إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ ترجمہ: ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لو۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت میں منکرین کتاب اور منکرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی بولتے تھے اور وہاں کے لوگ بھی عربی میں بہت فصیح و بلیغ تھے، مگر وہ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو آپ خود ہی رات کو جو ہے نا وہ سوچتے ہیں اور صبح آ کے ہمیں کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو کھلا چیلنج دے رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے آیات بنائی ہیں تو تم بھی اس جیسے کوئی ایک آیت بنا لاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب کے خلاف والے لوگوں کو جواب دیا ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو اور تم کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور راتوں کو لکھ لیتے ہیں تو تم بھی ایک ایسی آیت لکھ لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے سارے خداؤں کو بلا لاؤ، سارے خداؤں کو اپنے ساتھ ملا لو اور اس جیسی ایک صورت بنا لو، اپنے ان سارے خداؤں کو ملا لو جن کو تم میرے سوا پوچھتے ہو، میرے سوا جن سے تم مدد طلب کرتے ہو، ان سب کو بلا لاؤ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نے مل کے جو ہے نا وہ آیات تم کو پڑھ کر تمہیں بتائی ہیں تو تم سارے خداؤں کو ملا کے ایک جیسی ایک آیت ہی لکھ لاؤ۔ اگر وہ سچے ہوتے تو وہ حق پر ہوتے تو وہ اس جیسی ایک لفظ ہی لکھ لاتے، آیت دور کی بات ہے، ایک لفظ ہی لکھ لاتے، لیکن قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو میچ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سارے عربی جمع ہو کے جتنی بھی ان کی فصاحت و بلاغت تھی ان سب کو ملا کے، سارے دماغوں کو ملا کے پھر بھی وہ ایک اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ کتاب میں سے ایک لفظ بھی اس سے جیسا نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نہیں لا سکو گے اس جیسی ایک آیت بھی، تم ہرگز نہیں لا سکو گے اس جیسی آیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فصاحت و بلاغت کو کوئی عام انسان محض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا لیول انسان کا لیول اللہ تعالیٰ کے برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم نے انسان کو انتہائی قلیل عقل دی ہے، مطلب بہت ہی کم عقل دی ہے، اور اس میں سے بھی کچھ لوگ بہت کم عقل استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم اس جیسے کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، وہ نہیں بنا کے آ سکتے۔ قیامت کے دن نے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اگر تم نہیں بنا کے لا سکتے تو پھر ڈرو اس دن سے، اس آگ سے جس کا ایندھن جو آدمی اور پتھر ہیں، وہ پتھر جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہو۔ قیامت کے دن اس آگ میں کافروں کو ان کے خداؤں کے ساتھ پھینکا جائے گا جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے تھے، جن سے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا مدد مانگتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مدد کے قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے۔ ان سب کو آگ میں پھینک دیا جائے گا تاکہ کافر دیکھ سکے کہ دنیا میں ہم جن بتوں کو پوجا کرتے تھے نا وہ آج ہماری مدد نہیں کر سکتے، جن سے ہم دنیا میں مدد طلب کرتے تھے وہ آج ہماری مدد نہیں کر سکیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا نا کہ تم اس جیسی ایک صورت ایک آیت ہی لکھ لاؤ، تو وہ سارے مل کے جمع ہو گئے کہ ہم نے مطلب دن رات میں کوششوں میں تھے کہ ہم اس جیسی ایک کوئی لفظ ہی بنا لے، ایک صورت ہی بنا لے، ایک آیت ہی بنا لے۔ انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی
لیکن وہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو میس ہی نہیں تھے کر پا رہے، اس جیسا کوئی ایک لفظ بھی نہیں تھے بنا پا رہے اتنی انتھک محنتوں کے باوجود لیکن انہوں نے پھر بھی ہار نہیں ماننی تھی، کیونکہ وہ کافر تھے، وہ منکرین تھے، وہ جتنا بھی کر لیتے انہوں نے، اگر خود بھی ان کو احساس ہو جاتا لیکن وہ پھر بھی اپنی بات پہ اٹل رہنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہوئی ہے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں آخر کار ڈالنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی ہمیں پروف مل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پہلے ہی پیدا کر چکے ہیں کافروں کے لیے۔ جہنم جو ہے نا وہ صرف کافروں کے لیے پیدا کی ہے، کیونکہ مسلمان جو ہوگا نا وہ جتنا بھی گناہ کر لے گا نا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا منکر نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ منکر نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے نا، آیات سنٹینس ہی ہے نا، لیکن آیات کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ آیات اس وجہ سے کہا ہے کہ یہ آیات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان کی وہ جو آیات ہیں وہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں کہ ہم نے اب یہ کرنا ہے، ہم نے اب یہ کرنا ہے۔ قرآن مجید کتاب اعجاز ہے جس کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، جس کا کوئی جو ہے نا وہ میچ نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک کتاب اعجاز ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ایک پرفیکٹ گائیڈ ہے، جس میں مسلمان ہر انسان کا جو ہے نا پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر ہے۔ اگر ہم اس کی آیات کو غور سے سمجھیں، ان کو نشانیاں سمجھ کے ہم جو ہے نا وہ ہم اس کو یاد کریں، اس کو ہم سمجھے پڑھیں، تو اس میں ہمارے ماضی، حال، مستقبل ہر چیز کی ہمیں جو ہے نا وہ بتایا گیا کہ کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے تم نے اپنے پاسٹ کو لے کے چلنا ہے، کس طرح سے تم نے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے، کس طرح سے تم نے اپنے پریزنٹ کو لے کے چلنا ہے۔ اس سب کا جو ہے نا قرآن مجید میں ہمیں دیا گیا ہے۔ بس اسی کوشش کے لیے ہم نے جاری رکھا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، تاکہ ہم بھی قرآن مجید پر عمل کر سکتے۔ صرف قرآن مجید کو سمجھنا کافی نہیں ہے، قرآن مجید کی آیات پر عمل کرنا بھی لازمی ہے۔ یہی جو ہے نا وہ کامیابی کا راز ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ان آیات کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کریم ہم اگلی آیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔